بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اس تک پہنچنے کے رستہ میرے نبی کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پچھلی دفعہ کا جو تھا لیکچر ہمارا، وہ اس طرح لوگ نہیں سن سکے جس طرح سے ان کی سننے کی خواہش تھی، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آج ہم اس کو ریپیٹ کر لیں اگر آپ لوگ ناراض نہیں ہوتے ہیں، اور اگر آج ہی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اگلا جو ہے غالباً یا تو کیریئر کاؤنسلنگ ہوگا یا فقیری ڈیرا ہوگا، تو وہ دونوں جو ہے وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ مینیج ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہو جائے گا کہ یہ بھی چونکہ ان تک نیوز پہنچ چکی ہے تو وہ تھرسٹی ہیں اس کو سننے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان تک پہنچ بھی جائے گا۔ باخدمت جناب دنیا کے والدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وقت اور حالات کے لحاظ سے آپ تمام لوگ انصاف پر مبنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر گزرا ہوا دن آنے والے دن سے بہتر ہوگا، آمین۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آج بہت سوچ سمجھ کر آپ سے خط کے ذریعے بات کرنے کا سوچا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں چند جگہوں پر جذباتی ہو جاؤں تو برا نہ مانیے۔ میں مانتا ہوں کہ جبینوں پر بل پڑیں گے مگر زباں کا قرض ہے، آخر ادا تو ہونا ہے۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کا نوجوان طبقہ بے حیائی کو اپنا مقصد اور پیسے کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے۔ حوا کی بیٹی جو حیا کا پیکر ہوتی تھی آج سر سے پیر تک بکنے کو تیار ہے، وہ بھی چند روپوں کی خاطر یا پھر چند جھوٹے آسروں کی خاطر۔ اور ابن آدم کی تو چھوڑ ہی دیں، اس نے اپنے آپ کو اس جانور کی طرح سے بنا دیا جو سر عام اپنی جنس کی نمائش کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ چپ رہوں تو کلیجہ کٹتا ہے، بولوں تو تیری رسوائی ہے۔ دین کیا گیا، اخلاقیات ہی چلی گئی، بڑے چھوٹے کی تمیز چلی گئی، بہن بھائی کا فرق چلا گیا، حلال حرام کا فرق چلا گیا، ٹی وی مرکز نگاہ بن گیا، دن کا بیشتر وقت کمپیوٹر پر سوشل نیٹ ورک پر گزرتا ہے، بقیہ وقت موبائل پر SMS کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی حال رہا تو اللہ تعالیٰ نہ کرے، لیکن اگر یہی حال رہا تو مجھے لگتا ہے بہن اور بیوی کا فرق بھی مٹ جائے گا، استغفر اللہ۔ آپ سن کر یہ برے برے منہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہ سب کا سب آپ کا قصور ہے، 100% آپ کا قصور ہے۔ کیا شادی سے پہلے ماں اور باپ بننے کی تربیت حاصل کی تھی؟ کیا کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد سے نواز دیا تو ان کی پرورش کس طرح کریں گے؟ کیا کہا؟ سوچا تھا، دوبارہ بولیے گا، یہ سوچا تھا؟ فلمیں اور سٹار پلس دیکھ کر آپ سیکھنے کی عمر ضائع کر بیٹھے، اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، یعنی آج بھی آپ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ قصور آپ کا ہے، آج بھی معاشرے پر ڈال رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں معاشرے میں پھیلائے ہوئے شر کو دیکھ کر بھی غصہ نہ ہوں، آپ کی عقلوں پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ بہرحال اب میں آپ لوگوں سے علیحدہ علیحدہ مخاطب ہو کر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ماں کسے کہتے ہیں
جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر ماؤں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام کر دی ہے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ تمہارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے، تناسب سے۔ لیکن یاد رکھیں یہ فلمیں دیکھ کر مائیں بننے والیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ڈرامے دیکھ کر مائیں بننے والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حقیقت سمجھ ہی نہیں سکتی، وہ تو بس پوری زندگی ڈرامے میں گم رہ کر گزار دیتی ہیں۔ ماں کی سب سے زیادہ توجہ کی مستحق بیٹی ہونی چاہیے، اسے چاہیے کہ ابتدا سے اس کی پرورش کا ایسا خیال رکھے کہ وہ آئیڈیل بہن، آئیڈیل بیوی اور آئیڈیل ماں بنے، کیونکہ اگر وہ ایک آئیڈیل بہن ہوگی تو اپنے بھائی بہنوں کی پرورش میں، ان کے لائف پلانر میں ماں کا ہاتھ بٹائے گی، انہیں بگڑنے سے بچانے کے لیے ماں کو مشورے دے گی، اچھا پڑھ کر خود انہیں پڑھائے گی، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کا درست استعمال سکھائے گی۔ اگر خدا نخواستہ ماں کا جلد انتقال ہو جائے تو پھر تمام ذمہ داری سنبھالے گی، لیکن شرط ہے تربیت، جو فلمیں ڈرامے دیکھ کر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آئیڈیل بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے لیے ہر طرح کا سکون کا باعث بنے، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے، وہ تہجد میں خود بھی اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، فرائض اور واجبات خود بھی پورے کرتی ہے اور شوہر کے بھی پورے کروانے کا سبب بنتی ہے۔ ایسی بیویوں کے شوہر باہر بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ اس سے بھی بچاتی ہے، ناشتہ آفس جا کر نہیں کرتے، وہ کرواتی ہے، ان کے میک اپ اور بیوٹی پارلر کے اخراجات میں شوہر کی تنخواہ نہیں اڑاتی، بلکہ لباس میں سادہ اور طبیعت میں صابرہ ہوتی ہیں، غیبت سے بچتی ہیں، بلکہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کم گو ہوتی ہیں۔ ایسی بیویوں سے متعلق ہی تو کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کا لباس ہیں، وہ باہر گھومنے کے لیے علم و تعلیم حاصل نہیں کرتی، بلکہ گھرداری کے لیے علم حاصل کرتی ہیں، وہ ہمیشہ مضمون حالات و واقعات دیکھ کر لیتی ہیں، نہ کہ اپنی خواہش دیکھ کر، وہ گھر بسانے والیاں ہوتی ہیں، نہ کہ گھر اجاڑنے والیاں۔ اور آئیڈیل ماں، خدا را اگر آپ خود آئیڈیل نہ تھیں تو کم از کم اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کر دیتیں کہ وہ آئیڈیل ماں بن جائے، ایسی ماں جس پر نہ صرف اس کے اپنے بچوں کو ناز ہو بلکہ لوگوں کو بھی فخر ہو کہ اگر ماں بننا ہے تو پھر ایسی ماں بن کر دکھاؤ، بچوں کے بعد سوئے اور بچوں سے پہلے اٹھے، بچوں کو بولنے سے پہلے عمل کر کے بتائے، بچوں میں پیدا ہونے والی برائیوں کا ذمہ دار ان کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ٹھہرائے۔ ایسی ماؤں کے بارے میں وسیع شاہ نے کہا تھا کہ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ یہ سب کچھ ویسے ہی نہیں ہو جاتا، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں پر نظر رکھ کر چلنا پڑتا ہے، ڈراموں کی دنیا سے باہر آنا پڑتا ہے، بزرگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر یہ پھول سجنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اتنی گفتگو کے بعد تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ والد کو شاید میں کسی خاطر میں نہ لاؤں گا، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج بال بڑھائے ہوئے، کانوں میں بالیاں پہنے، آدھی لڑکی کے روپ میں جو لڑکے گھوم رہے ہیں، ان میں قصور آپ کا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ دیں گے تو آپ نے اس کی پرورش کیسے کرنی ہے؟ آپ نے اسے شیر بیٹے کا لقب دے کر واقعی جانور بنا دیا۔
دین بڑے ہو کے سیکھ لے گا، یہ کہہ کر تو اس سے سب کچھ ہی چھین لیا۔ آج اگر وہ دنیا پر بوجھ ہے تو خوش آپ بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ باہر لڑکیوں کے ساتھ مل کر گناہ کبیرہ میں مشغول ہے تو آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ اسے آئیڈیل بیٹا بنانا ہے اور مشاورت سے آئیڈیل بیٹے کا خاکہ بنانا تھا، جو بہنوں کا خیال کرتے ہیں، نہ کہ انہیں بھی بیویاں سمجھتے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کے لیے سوچا کہ وہ آپ کی امامت میں نماز پڑھیں؟ آپ تو خود نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں۔ انہیں کیا نماز سکھاتے؟ کبھی کسی صاحب علم کی محفل میں سے لے کر گئے؟ آپ تو خود ہوٹلوں میں گھومتے رہتے تھے، اسے کیا لے کر جاتے؟ کیا کبھی سوچا گھر میں تفاسیر اور علمی کتابوں کی کس قدر اہمیت ہے؟ آپ کو جاہلوں والے چینل دیکھنے سے فرصت ملے تو آپ ایسا سوچتے۔ آپ کی لاپرواہی نے اسے ایسا بنا دیا کہ جب وہ شوہر بنا تو اس نے زوجہ کو بیوی نہیں مارکیٹ کیٹ سمجھا اور اس سے ایسی خواہشات کا اظہار کیا جو کہ شریعت کیا اخلاقیات سے بھی گری ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے آج ہر معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے۔ آپ نے کبھی پرورش کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ اس نے بھی انشاءاللہ باپ بننا ہے۔ یہ تو شاید حادثاتی طور پر ہی باپ بن گیا اور یہی حادثہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تفکر فکر اے دنیا کے والدین، ماں اور باپ۔ تفکر، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے علم والوں سے رابطہ کریں، ان سے پلانر بنوائیں، ان سے ہر بات کا شعور لیں، جو وہ بولیں اسے سیکھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ اگر نتیجہ ویسا نہ ہو تو انہیں بتا کر اس کا بھی شعور لیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ سیکھنے میں علم والوں کے ساتھ ساتھ کتابوں کا سہارا لیں اور پھر انٹرنیٹ کا سہارا لیں۔ ایک لمحہ تفکر میں گزاریں۔ بچوں کی تربیت میں ٹینجیبل انداز اپنائیں، ماورائی باتوں سے پرہیز کریں۔ ان دیکھے جزیروں کے قصے نہ ان کو سنائیں اور نہ خود ایسے قصوں میں گم ہوں۔ ایسے لوگوں سے متاثر بھی نہ کریں جن کا وجود ہی نہ ہو۔ ان میں عمر کے ساتھ ہونے والی جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ ان کی جائز خواہشات کو زبردستی نہ ماریں۔ انہیں اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اچھا انسان بنائیں۔ اس شکوے پر مجھے ایک نظم یاد آ گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے ہم نشیں مجھے زندگی نے ہنسایا تو رونے کو ہنسایا، مجھے اوہام کی بھٹی میں جھونکا، مجھے اقوال کی لو پر جلایا، جس زمیں پر فکر جمع اگ سکتی ہی نہیں اس پر میرا پودا لگایا، میں شاید تھا ہی ایک ایسا معمہ کہ یاروں کی سمجھ ہی میں نہ آیا۔ آپ دونوں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عورت کو ماں کے درجے ملنے کا سبب اس کا شوہر ہے اور مرد کو باپ کا درجہ ملنے کا سبب وہ عورت ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ معاشرے میں ہونے والی ہر طرح کی برائی، چاہے وہ زنا ہو، بدکاری ہو، بے حیائی ہو، لالچ ہو، ہوس ہو، دھوکہ ہو، غیر اخلاقی حرکات ہوں، عبادات سے غفلت ہو، دنیاوی عشق ہو، علم سے دوری ہو، دین سے دوری ہو، ان سب پر غور کریں اور سوچیں یہ معاشرے میں کیوں ہے، ان کے ماں باپ نے کس نقطے پر غلطی کی کہ آج بچے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ مشقت سے بچنے کے لیے بچوں کو پیمپر پہنا کر پورے دن اور پوری رات کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی کہ اسے ناپاک رہنے کی عادت ہو جائے گی اور پھر بڑا ہو کر وہ ناپاکی کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں۔ ہم نے دادی نانی سے سنا تھا کہ ان کا بچہ کبھی بستر پر پیشاب نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح بچوں کو غسل کرا کر کمرے میں لا کر کپڑے پہناتے ہیں، اس طرح اس میں بے حیائی آتی ہے، لہٰذا وہ بڑا ہو کر ایسے لباس پہنتا ہے جس سے تن نظر آتا ہے، یعنی پھر اسے بے لباس ہونا برا نہیں لگتا۔ اگر آپ شروع سے اس کے سامنے لفظوں کا چناؤ بہتر نہیں کرتے
تو پھر بڑے ہو کر وہ بازاری الفاظ یا پھر گالیاں ہی دیتا ہے۔ اگر آغاز سے ہی رشتوں کی سمجھ نہیں دی جائے گی تو پھر وہ بڑے ہو کر ماں اور باپ کو نوکر سمجھتے ہیں۔ بہن بھائی بھی عشق میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ دوستیاں تو ہوتی ہی صرف جسم دیکھ کر ہیں۔ یہ تمام باتیں یقیناً آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی، لیکن آپ نے انہیں اہمیت نہیں دی ہوگی۔ آپ یہ تمام الزامات دوسروں پر یا پھر معاشرے پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ معاشرہ آپ ہی سے بنتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والدین اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں اس میں سب سے بہتر چیز اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آج کے تمام حالات میں آپ کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہ سوچا، فکر نہ کی، تفکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ہدایت کی دعا نہ کی تو آپ کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں وہ کچھ بھگتنا پڑے گا شاید جس کا آپ اندازہ بھی نہ کر سکیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ تمام کو مثالی ماں اور مثالی باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ثم آمین۔ طالب دعا، محتاج دعا، صغیر احمد۔ ہاں جی، کچھ کوسچن اگر آپ کو پچھلے اس کے یاد ہوں تو وہ ریپیٹ کر لیں، کچھ نئے ہوں تو وہ کر لیں تاکہ ایک چھوٹا سا سیشن کوسچن آنسر کا بھی ہمارا ہو جائے۔ تو وہ تھا کہ علم والوں سے کیوں دور ہوئے، تو اس میں آپ نے 3 چیزیں دسیں، لالچ، خوف اور حوث۔ سر حوث کس معنی میں آتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جو اس کی صلاحیتیں ہیں اور جو اس کی جائز چیزیں ہیں اس کے مطابق جو بھی چیز مل رہی ہوگی وہ ہوس نہیں ہوگی۔ ہوس ہمیشہ اس سے زیادتی والی چیز ہوتی ہے، صحیح ہوگی نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھاتے کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ بھائی دیکھیں، ایک شخص ہیں، یعنی کہ معاشرے میں میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو چوری کو اب ناجائز نہیں سمجھتے، صحیح نا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے وزراء جو ہیں وہ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں، ہم چھوٹے لیول پہ کریں گے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وہ جب پکڑے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ اپنا مدعا جب بیان کر رہے ہوتے ہیں ماتھے پہ کوئی شکن نہیں ہوتی۔ یا پھر ابھی پچھلے دنوں کچھ چینلز میں انہوں نے لوگوں کو پڑھا جو مردوں کے ساتھ گناہ کبیرہ کرتے تھے، تو اینکر نے خود کہا، کہتی ہے میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ تمہیں اس بات کی شرمندگی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ کیا یہ وہ ہمارے یہ علم سے دوری رہنے کی وجہ سے ہوس بڑھ گئی ہے؟ ہوس بڑھ گئی ہے تو پھر ہمیں یہ گناہ نہیں لگتے۔ یہی چیزیں اگر ہم ماضی میں چلے جائیں کہ جب اچھی تربیت ایک اس وقت بھی قبائل موجود تھے، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ خیر اور شر جو ہے کہ آج اس لحاظ سے ہو گیا، اب آبادی بڑھی ہے تو ریشو بھی اس لحاظ سے بڑھ گیا ہوگا، لیکن اگر اچھے لوگوں میں ہم دیکھیں تو وہ ایسی چیزوں کا ذکر بھی نہیں لاتے تھے۔ آج میں اگر چھوٹی سی بات اگر بتاؤں تو کئی بچے اپنے ماں باپ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں زیادہ اولاد کا یا کسی اس طرح کی چیزوں کا، تو دیکھیں ان کے ذہن میں اس کا مطلب اور بھی کئی باتیں ہوتی ہوں گی، صحیح ہوگی نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، صحیح ہوگی نا؟ وہ جس بھی چار دیواری پہ رہتے ہیں کہ وہاں پر ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ مجھے ایک خاتون نے کہا کہ ایک گھر رشتے کے لیے ہم گئے تو وہاں پر کبھی بیٹھے ہی تھے، انہوں نے ان کے بیٹے بھی موجود تھے، 16-17 سال غالباً عمر ہوگی، ان کے سامنے اپنے خاندان کے کسی پریگننٹ وومن کی چیزیں ڈسکس کی، تو کہتے ہیں میں نے ٹوکا انہیں کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے نہیں تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے بے حیائی ہوئی۔ ہمارے پاس کئی دفعہ خواتین آتی ہیں تو اپنے بچیوں کے مسائل کے لیے ساتھ اگر 12-14 سال کا بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یا تو اسے باہر بھیج دیں یا اگلی دفعہ دوبارہ آئیں اور اسے نہ لے کر آئیں۔ اس سے یہ ہے کہ بعد میں بے حیا بنے گا کیونکہ اس کے بعد ڈیٹا وہ جا رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے چینلز اگر آپ ان کے سامنے ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے الفاظ بے انتہا ہوتے ہیں ایسے برے چینلز میں، یعنی فلموں کے اندر دیکھیے انہوں نے تو مارکیٹ کیپچر کرنی ہے، صحیح ہوگی نا؟ یہ کیوں یہ آدھے کپڑے پہن کے کیوں ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس سے مارکیٹ کیپچر ہوگی، اگلے کے نفس سے کھیلیں گے۔ دیکھیں ہر کسی کا نفس اس لیول کا نہیں ہوتا، وہ سید احمد شہید والی فوج ہر کوئی نہیں ہوتی کہ ماشاءاللہ کہ ان کے سامنے سے بھی کوئی برائی کرتا گزر جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون گزرا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہر کسی کا نفس ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ عام آدمی کا نفس تو یہ ہے کہ حاکم وقت پہ پکڑ ہو جاتی ہے کہ اس شہر میں اگر کچھ ایسا رکھا جائے، کہتے ہیں اس میں اس کا قصور نہیں ہے،
وہ تو ایک عام انسان والا نفس رکھتا تھا، آپ نے کیوں اس شہر میں ایسا کچھ ہونے دیا؟ تو جو گھر کا سربراہ ہے اسے یہ چیز ہونی چاہیے ہے کہ نہیں جی وہ نفس سے کھیلے گا نہیں، اور پھر جب ڈیٹا چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ روتے ہو بیٹھ کے. ہاں جی نعمان میں کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو ویل اینڈ گڈ. سر اس میں جو ایک جملہ تھا کہ انصاف پر مبنی زندگی، مطلب اس کو ذرا اور زیادہ ویل ڈیفائن کر دیں. دیکھیں جیسے ہماری پہلے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے جس طرح سے آپ کو شب و روز گزارنے کو بولے ہیں اس میں دیکھیں کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ تبلیغ پر نکل جائیں یا پھر جنگل میں جا کے زندگی گزارنا شروع کر دیں یا صرف مال و اسباب کمانے پہ لگا دیں. یہ اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ گھر کو بھی وقت دیں، بچوں کی تربیت بھی اس کی زمرے میں آ جاتی ہے، تمام چیزیں. اب اس طرح سے جیسے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے ٹائم ٹوپالوجی والی بک میں جو ہم نے 5 ڈائمنشنز بتائی تھیں وہ ہماری ذاتی رائے ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ آپ اپنی ڈائمنشنز بنا لیں جس میں سے کسی کا بھی جو ہے حق مارا نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ مال و اسباب کے لحاظ سے اب اتنے ایوریج ہوں کہ بچوں کو اچھی جگہ پڑھا بھی نہ سکیں. اس پر کیا ہو بچے بڑے ہو کے بولیں کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اگر ہمارے والد محترم جو فارغ وقت میں ادھر ادھر لیکچر دینے چلے جایا کرتے تھے اس وقت میں ہمارے لیے کوئی اسباب کر لیتے نا. اسی طرح سے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگر ہمارے پاس کئی خواتین و مرد آتے ہیں پڑھے لکھے، تو میں انہیں کہتا ہوں نا کہ اویئرنیس نہیں لی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جتنی ہمیں اویئرنیس ہے عام عورت کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں. میں کہتا ہوں اب دیکھ لیں اس اویئرنیس پہ یہ حال ہے، صحیح نا. تو کہتے ہیں کہ اور ہم کہاں جاتے ہیں. میں نے کہا ایک میرا یعنی کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، ایک مرد اور 14 سال سے گھر بیٹھا ہوا، اگر وہ اویئرنیس کی نیت لے کے نکلا الحمدللہ اللہ نے اسے دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کے بارے میں اویئرنیس چاہے اسے نہ ملے؟ یہ تو ہماری عقل کی کمزوری ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہوتا ہوگا. اس طرح کرتے کرتے کیا ہے کہ ہمیں تمام ڈائمنشنز کو اپنی انصاف کے ساتھ وقت لے کے چلنا چاہیے. تو یقیناً اس میں کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، انسان ہے ایرر آئیں گے، لرن کرنا ہے انسان نے، ریجڈ نہیں ہونا ان سے سیکھتا ہوا جائے گا تو کچھ ہی عرصے میں ایک شرعی لحاظ سے ایک آئیڈیل کے قریب ترین ہوگا، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں شریعت یہ کہہ سکتی ہے کہ ایسا زندگی گزارنی ہوگی. جیسے اگر آپ کبھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں جو جائز چیزیں ہیں، یعنی ان کے گھر والے اگر سفر کر رہے ہوں ہنسنا چھوڑ دیں، وہ تو دوسرے لوگ خائف ہوتے ہیں اور باقاعدہ اپنے بچوں کو ان سے ہٹا لیتے ہیں کہ یار دیکھو انہوں نے زندگی خراب کر لی. تو اگر آپ انصاف کے ساتھ ہوں گے تو آپ دیکھیں جیسے یقین ماڈل جب شروع میں اسکول آیا تھا تو کانسیپٹ چونکہ اچھا تھا تو کتنی پبلک وہاں گئی، لیکن وہ نہیں نبھا سکے اور اس کو اس طرح سے چلا ہی نہیں سکے تو بیچارے اور زیادہ خائف ہو گئے. بلکہ اس کا نقصان یہ ہوا جس کو وہ بھگتیں گے دنیا اور آخرت دونوں میں، لوگ مسلم اسکول سے خائف ہو گئے. صحیح ہوگی نا بات کے لیے. تو یہ والی چیز یہ ہے کہ لوگ تو آج بھی تھرسٹی ہیں کہ آپ جو ہے وہ آئسولیٹ نہ کریں اسلام کو. صحیح ہوگی نا، کریٹیوٹی کا ایک مذہب رہنے دیں اس کو، اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کیسے کریٹیوٹی ہوگی. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ ورلڈ میں اسلامک کلچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ چیک کریں تو اسلامک کلچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کلچر کے پوائنٹ آف ویو کے تک کوئی دوسرا کلچر اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جہاں جہاں پریچر اچھے ہیں جو کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پلیس کرنا جانتے ہیں تو وہاں پر الحمدللہ آپ کو کامیابی ملے گی. سر اگر مطلب اس کے اندر جب یہ والدین کو سن رہے ہیں کہ جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب یہ جو باتیں ہیں اور وہ انالائز کرتے ہیں اور کنکلوژن نکلتا ہے کہ یہ کسی اسٹیج کے اوپر اب کچھ ایسی باتیں ہو چکی ہیں کہ جو مطلب ایک اچھا وقت گزر گیا، 12-15 سال 18 سال گزر گئے، تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا اسٹیپ ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ نے کہا، اور میرے ذہن میں کئی فیملیز گزر گئیں جو میرے ساتھ آ کر ابھی بیٹھی ہیں اور ان کے ایوریج جو ہے بچے 16 سے اوپر ہی کے ہیں. اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک بہت بڑا وقت گزار چکا ہوتا ہے تو چینجز بھی پھر اسی لحاظ سے ہونی چاہیے. کیا چینج ہونے؟ سب سے پہلے تو اپنے پہ بہت اچھا ہوم ورک کریں. کیا ہوگا کہ شروع میں ان کا مذاق اڑایا جائے گا، شروع میں انہیں فیبریکیٹڈ کہا جائے گا، لائف کو ڈرامے باز کہا جائے گا اس لیے، لیکن یہ اس میں سے نتیجے نکال کر دیں
اپنے آپ کو تبدیل کیا اور اس میں پھر نتیجے نکالے. صحیح ہوگی نا. تو عملی طور پہ کیا ہوگا, ان کے ارد گرد سب سے قریب کون ہوں گے, ان کے بچے ہوں گے, تو انہیں یقیناً کچھ نہ کچھ وہ متاثر ہوں گے. اب اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے, ہوتا یہ دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ ہر وقت ہر کسی کو نہیں سکھانا ہوتا. بچوں کو ہر وقت ڈانٹتے رہو گے وہ بگڑ جائے گا, ہر وقت پیار کرتے رہو گے وہ بگڑ جائے گا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے ٹائمنگ کا کھیل. جہاں آپ نے دیکھا کہ جی اب یہ سننے کے لیے بیٹھا ہے, جیسے بھی پچھلے دن ایک کرکٹر ہمارے پاس آئے, پاکستان کھیلے ہوئے ہیں, تو آدھا گھنٹہ لیا انہوں نے, تو کہتے ہیں صحیح ہے سعید بھائی پھر ملاقات رہے گی. میں نے کہا یار آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. سعید بھائی یہ کیا بات کر دی آپ نے اس کے لیے. میں نے کہا آپ خود نہیں آئے, آپ کو کوئی لے کر آیا تھا. صحیح ہو گیا نا. اور آپ کی باڈی لینگویج کہہ رہی ہے کہ آپ جس خواہش کے لیے آئے تھے وہ میں آپ کو نہیں دے سکا. صحیح ہے نا. تو میں جس پرچی پہ ان کا وظیفہ لکھا نا, میں پرچی پلٹ کے گیا, میں نے کہا اب میں اس کے پیچھے وہ لکھ رہا ہوں کہ آپ اس پرچی کو گھمائیے گا نہیں. کبھی بھی آپ اس چیز کو فیل کریں کہ نہیں اس بندے سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا, اور ہو سکتا ہے میں یہاں ہوں نہ ہوں. اس پرچی کے جو پچھلا والا ہے یہ تب کا وظیفہ ہے. صحیح ہوگی نا بات اس کے لیے. تو جس دن وہ مجھ سے ملنے آیا تھا نا, وہ دن ملنے والا ہی نہیں تھا, وہ کامیابی کے اوپر تھا. صحیح ہوگی نا. وہ یہ کہتا تھا کہ میں یہ کروں گا, تو وہ 2 دن میں وہ کر لیتا تھا. اپنی عقل کو خدا سمجھ رہا تھا. اب ایک خدائی عقل رکھنے والا ایک میرے جیسے انسانی عقل کے پاس کیوں بیٹھے گا. صحیح ہے نا. اور اسی شخص کی میں آپ کو اگر مثال دوں تو ایک لائف میں اس کا ایکسیڈنٹ ایسا بھی گزرا تھا جس میں وہ 6 مہینے گھر پہ بند رہا تھا. وہ موقع تھا اسے ٹرین کرنے کا, ان کے گھر والوں نے گنوا دیا وہ موقع, جس پہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار تھا. اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں ہوا تھا. اور پھر جب وہ دوبارہ اس سے نکلا تو دوبارہ چھوڑ دیا اس نے سب کو. تو دوبارہ پھر ویٹ کیا جائے ایسے اس کا انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کا. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ والی چیزیں جو ہیں نا یہ رہتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ نہیں ہوتا کہ جیسے آپ تربیت کے ساتھ چلو, پھر تو آپ ایونٹ کے انتظار کر رہے ہوتے ہو. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کہ جیسے اگر میں چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میرے پاس 4 لڑکوں کا ایک تھا گروپ مین روڈ کا ہی, وہ ہیوی بائکس وغیرہ چلاتے تھے. تو ان میں ان کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ, جہاں چاروں ہی رہے تھے لیکن ایک کا میجر ایکسیڈنٹ ہوا, ویلر تھے, ایک ویل پہ کیا, اس کی بیک بون متاثر ہو گئی, بیڈ پہ کیا. تو موقع ملا ان تینوں کو پریچ کرنے کا, تو الحمدللہ انہوں نے توبہ طائب کی اور تمام چیزیں کی, لیکن قربانی ایک بچے کی گئی. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر کئی میجر جیسے وہ ہے کہ کئی میرے پاس کیس ایسے آئے کہ جو ڈرنک اور یہ سب کرتے تھے, شیشہ حقہ یا سب کچھ, تو کینسر کی سٹیج لے کر آ گیا. 21 سال کا بچہ کینسر ہوا ہے, 22 سال کا بچہ کینسر ہوا ہے. صحیح میجر سیکسول پرابلم ہوئی ہوئی ہیں, بتا ہی نہیں سکتے کسی کو بھی, اور ڈاکٹر نے آپریشن کہہ دیا کہ آپ کی زندگی تباہ. چیخیں مار رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کچھ کریں اس چیز کے لحاظ سے. میں نے کہا یہ کہ اللہ ہی کرے گا, ہم کوشش کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اگر سچی توبہ کرو تو الحمدللہ 80% ہمیں یقین ہے کہ ہو جائے گا. یہ تو کہ ہمیں بقیہ آپ کے معاملات نہیں پتہ نا, اس وجہ سے ہم صرف یہ چیز کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کئیوں نے وہ ڈنڈی ماری ہوئی. صحیح ہوگی نا. اس چیز کے ساتھ ساتھ جیسے میرے پاس ایک صاحب ہے, اللہ انہیں خوش رکھے, ان کے ساتھ ایک میجر بیماری ہوئی, تو کہتے ہیں نہیں میں نے توبہ کر لی, اور دیکھیں اب داڑھی بھی رکھ لی, یہ سب کچھ. جس دن ڈاکٹر نے ان کو کہا نہیں تمہیں وہ بیماری نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو, داڑھی کٹا کے آئے ملنے کے لیے مجھ سے. صحیح ہوگی بات. تو ایسی بے انتہا چیزیں ہیں. تو یہ وہ لمحات آپ کو کیش کرنے ہوتے ہیں. بینگ اے لیڈر, بینگ اے سربراہ, آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس موقع پر کس طرح. میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں نا کبھی لے کر, الحمدللہ مہینہ 2 مہینہ 3-4 مہینہ انہوں نے جج کیا ہمیں. اچھا کسی کے ریفرنس سے آئے تھے, ان سے بھی ہمارا ڈیٹا کافی ملا, وہ سمجھے نہیں الحمدللہ یہ شخص اچھا ہے, تو اپنی ذمہ داریاں بھی ہمارے پہ ڈال گئے. یہ غلط ہے نا. آپ ہمیں یوز کرو. صحیح ہوگی نا. اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں بولو کہ صحیح بھائی دیکھیں ہم سے زیادہ یہ آپ کی مانتا ہے چونکہ ٹیچر ہو آپ. صحیح ہوگی نا. تو آپ یہ والی بات ذرا ہماری اس پہ اپلائی کروا دو. اچھا ہوا ہمیں لگا بالکل صحیح. یہ نہیں بتایا کہ ان کے پیرنٹس نے بولا ہے,
الحمدللہ وہ بات ان کے اس میں ڈلوا دی. تو اس طرح سے ہمیں بھی کبھی بوجھ فیل نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا جن پیرنٹس نے پوری ذمہ داری ڈال دی ہم پہ, اب ہم بہت زیادہ پریشان کہ بھائی بچے نے رہنا ہے ہمارے پاس 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے, وہ بھی آلٹرنیٹ پہ, وہاں رہنا ہے اتنی دیر. اب وہ اتنی دیر کے بگاڑ کو کیسے سنبھالیں؟ صحیح. اور ہوتا ہے کئی بچے آ کے ہم سے یہ کہتے ہیں, بچیاں اپنی ماؤں کے بارے میں کہتی ہیں, کبھی میں کہوں نا ایسے کہتی ہیں اب ہم کیسے کریں, والدہ نے خود اسٹار پلس لگایا ہوا ہوتا ہے, کمرے ہی 2 ہیں, ہم کہاں سے جا کے دوسرے کمرے میں بیٹھیں. صحیح ہے. ہمارے پاس ایک گھر کی کمپلین یہ آئی, آپ یقین کریں افسوس ہوتا ہے. اب وہ 40 سال 42 سال کی خاتون ہے, ڈائریکٹ بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا, گو کہ الحمدللہ عزت میری بہت کرتی ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے. کہتے ہیں جی ان کے ایک بچے نے کہا کہ سر کہ وہ گھر سے باہر بہت رہتے ہیں. میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی اب کیا بتائیں, والدہ دوپٹہ نہیں لیتی گھر پہ. کہتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں بے حیائی لگتی ہے, اب کتنی دیر اس طرح سے ہم کریں. کہتے ہیں اس کا طریقہ ہم نے یہ نکالا, اسے کھانا کھانے گھر جاتے ہیں. اچھا مجھے یاد ہے ان کی والدہ نے ایک دفعہ کمپلین بھی کی تھی مجھے کہ گھر نہیں رہتا. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ ایسا کیوں ہے, حالانکہ بچہ باہر گھومنے والا نہیں تھا. آپ دیکھیں آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ بھائی. یہ تو یہاں تک تھا 5 سے 6 سال بچے کی عمر ہو جائے تو آپ نے کمرہ بدلی کرانا تھا. اب آپ خود بے حیا کر کے پورا گھومنا. اور بیٹیوں کو بھی ایسی تربیت کی. کئی بچیوں سے کبھی میں نے پوچھا, 95% ایسا, کبھی ایسی بات ہونی تو ان کو لباس کا میں کبھی سمجھا رہا ہونا نا, تو اس پر میں نے جب یہ کہنا کہ ہاں جی دوپٹہ ہوتا ہے گھر وغیرہ پہ, نہیں سر وہ آ جاتا ہے نا, کبھی اس میں آ جائے گا کبھی اس میں. ارے بھائی یہ آپ نے کیا بات کر دی, پھر حیا کے پورے تقاضے ہی نہیں ہو رہے. اسی طرح مردوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آفس سے گھر آنا تو شرٹ کو اتار کے بنیان اس طرح کی اس میں رہنا. دیکھیں یہ سب چیز, اچھا چھوٹی سی اگر انسان محنت کرے تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ. ہمارے جب یہ سلسلہ ہوا ٹوپی وغیرہ کا اور یہ سب سلسلے 93 94 کی بات ہے, تو گھر والے کہا کرتے تھے یار دیکھو گھر میں آنے کے بعد تو آپ اتار سکتے ہو. میں نے کہا نہیں میں پریکٹس کر رہا ہوں ابھی کہ اس کو اپنے جسم کا حصہ بنانا ہے ان تمام چیزوں کو. تو الحمدللہ کبھی اس چیز کے اس طرح سے فیلنگ نہیں ہے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں جس طرح سے بھی آپ نے کہا ہے تو ہر موقع پہ موجود ہوتی ہیں. اور انیشیل جیسے بھی آپ نے اس میں بھی دیکھا, انیشیل آپ کو وہیں سے مل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود جو بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک آبزرویشن آپ کی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ کئی گھرانوں کی طرف سے ہمیں یہ کمپلین آئی, ان کے ریفرنس سے دوسروں نے ہمیں کہا کہ یہ کمپلین ان گھر سے ہے تو بتا دیں کہ ان کے ماں باپ جو تنہائی کی باتیں وہ بھی بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, اور بچے بعد میں بہت چھوٹے بچے بھی ایسی سی بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو یہ عملاً بھی کریں گے. تو یہ ٹوٹل آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ایک چیز ہماری حجت پوری ہو گئی کہ الحمدللہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ ہے کہ جیسے جیسے فیڈ بیک رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھتے رہیں گے.